بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ آپ نے اس کو ضرور سننا ہے اور سمجھنا ہے، آپ نے ضرور کومنٹ کرنا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایران نے جو امریکہ کو عبرتناک شکست دی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یا کیا ریجن ہے، یا اس کے پاس کیا معاملہ ہے، یا اس کی کیا وجہ؟ ہر ذہن یہی سوچتا ہے نا کہ اس کے وجہ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کی جو سپر پاور ہے اس کو ناکوں چنے چبوا دی۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب 2025 جون میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو اس وقت جو ایران پر ٹارگٹ کیے تھے وہ 5 یا 3% تھے، اور امریکہ کے اڈوں پر جب ایران نے حملہ کیا تو وہ نقصان سامنے نہیں آیا، اور اس کا یہی تھا کہ امریکہ کو یہ دیا گیا ہے کہ آپ کھلے راستے سے گزر جائیں، اور ایران کو بھی کھلا راستہ دیا گیا۔ تو اس لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کو جو سیٹلائٹ کا امیج حاصل ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ سیٹلائٹ کیا چیز ہے، یا ایسی کیا وجہ؟ دیکھیے، اگر سیٹلائٹ یعنی ہم ادھر سے ادھر حرکت کرتے ہیں تو ہماری جو امیج ہے، یعنی فوجوں کی حرکت، جو اسلحہ ہے یا ایسی چیزیں، یا ایران کہاں سے میزائل فائر کرتا ہے، یا ایران کہاں سے ڈرون اپنا اٹیک پلان کرتا ہے، یا کہاں سے کرتا ہے، ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی جو صورتحال ہوتی ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہی دی جاتی ہے۔ تو اس میں حملے ہوئے تو سب سے بڑے یہ بات ایران کو کیسے پتہ چلتی تھی کہ ایران کے وہاں اٹیک جو ثابت قدم رہی، یعنی جب بھی ایران کسی جگہ پر امریکہ کے خاص کر اڈوں پر اور سعودی عرب میں اٹیک کیا، یعنی یو اے میں اٹیک کیا، اور بحرین میں کیا، اسرائیل میں کیا، ان کی حدود میں کیا، اور ان کو صحیح قابل نفاع عمل بنایا، اور جو آئرن ڈوم اور امریکہ پیٹرن سسٹم تھا وہ کیسے ناکام ہوا، اس کے پیچھے کیا ریشیا تھا، روس تھا، چائنا تھا، کون تھا، یا کوئی ایسا ملک؟ تو 3 ملک ہیں جو سب سے زیادہ ٹیکنالوجی پہ آپس میں برابری کا مقابلہ، ایک روس ہے، امریکہ اور چائنا ہے۔ یہ دونوں ممالک سب سے بڑے امریکہ کے دشمن ہیں اور آپس میں اتحادی ہیں۔ تو اس لیے روس اور چائنا ضرور مدد کر سکتا ہے۔ اس جنگ کے دوران آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے جو جزیرے ہیں، جو اخبار ہیں، جو نجی چینل ہیں، وہ اس بات کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن ہاں، امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بھی اتنا کہا دیا ہم جیسے یوکرین کی مدد کریں تو جو روس ہے وہ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو اس بات پر بھی صدر نے یہی اشارہ دیا، لیکن جو امریکہ کے صحیح ہدف کو نشانہ ایران نے بنایا، اس کے پیچھے میری جو ذاتی رائے ہو سکتا ہے کہ روس کا ہاتھ ہو یا چائنا کا ہاتھ ہو۔ کیا چائنا کسی ملک کو کھلے عام سپورٹ کرتا ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ چائنا ہمیشہ پیچھے رہتا ہے اور اپنے سورس یعنی اپنے حساب سے یا اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے ان ممالک کو مدد کرتا ہے۔ یعنی جب پاکستان نے J-10 کے ذریعے امریکہ فرانس کے جو رافیل طیارے جو بھارت کے گرائے گئے، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے جو پیچھے سب سے بڑی طاقت اور خفیہ تھی وہ تھی چائنا۔ اب دیکھیے، ڈاکیومنٹریاں بنے گی، سب کچھ بنے گی، وہی ہوگا جو امریکہ ایک پائلٹ کو بچانے آیا تھا، وہ اس پر میں ضرور بناؤں گا، اس پر مووی بنے گی، سب کچھ بنے گا، لیکن اصل وجہ کیا تھی وہ بھی حقائق ہوں گے۔ وہ امریکہ کا ناکام ترین آپریشن پر بھی بات کریں گے، لیکن ہم کچھ ریسرچ کریں، دیکھتے ہیں کہ جزیرے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہم جذباتی بات کرتے ہیں لیکن اصل حقائق وہ نہ ہوں، تو پھر آپ کہیں گے کہ بھائی ہم نے جھوٹ بولا ہے اور اس کے پیچھے کوئی اصل وجہ بھی نہیں تھی، وہ ایسا نہ تھا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جو ہم زمینی حقائق اور انٹرنیشنل میڈیا یا جو جنگ ماہرین ہوتے ہیں ان کی رپورٹوں اور ریسرچ کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسی بات کرنے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے امریکہ کو تباہ و برباد کر دی، ہم اس پر نہیں کہہ سکتے۔ ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ زمینی جو نقصان ہوا ہے وہ سب سے زیادہ ایران کا ہوا ہے، جو دوسرا سب سے بڑا نقصان امریکہ کی جو جہاز ہیں اور امریکہ کی جو چودرات ہے اس کا شیئر پروگرام بڑا ہے،
وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جس طرح ایرم ڈوم کا اور دوسرے جو پیٹرم کا نظام بنا ہوا تھا، یعنی اسرائیل کے ہر شہر پر بم پہنچنا اور رکنا تھا۔ ایران کو سب سے بڑی برتری حاصل اس وقت حاصل ہوئی تھی جب امریکہ ایران نے جو تھے ان کے اڈے یعنی شہر جن میں اسرائیل کے نیوکلی پلانٹ ہیں اس پر حملہ ہوا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے پاس امریکہ کا سافٹ ویئر بہت زیادہ اپڈیٹ۔ دیکھیں ہم بات اس پر کرتے رہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ اس جنگ کے پیچھے امریکہ ہٹا۔ اس کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، اس کے ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے اور آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے۔ لیکن اس بار جو امریکہ کو شکست ہوئی ہے اس کے پیچھے میری جو ذاتی رائے روس اور چائنا کا ہاتھ ہے، اور امریکہ کی جو امید تھی وہ بھی خاصی حد تک ٹوٹی ہے۔ امریکہ کو اور اسرائیل کو عبرتناک شکست ایرانیوں کے ہاتھ ہوئی ہے۔ اس کا چائنا اور روس کا بہت بڑا کردار ہے، تو اس لیے ہم جتنی بھی تک اس پہ انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ہم امید ہے کہ اس پر آرٹیکل یا ایک ڈاکیومنٹری بنائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ ضرور شیئر کر دیں گے اور آپ لوگوں کو اس پر بارے میں آگاہ کریں گے کہ اصل حقائق کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی اس کے پیچھے آتی ہے تو ہم پہلے سے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں کوئی ایسی اپڈیٹ آئے گی جس کی ہم نے انفارمیشن آپ کو تھوڑی سی مس گائیڈ یا انفارمیشن دی ہے تو اس کو ہم ایڈیٹنگ کر کے اگلے ویلاگ یا اس کے آگے سے بتا دیتے ہیں۔ ہم پروپیگنڈا یا ایسا نہیں بنتے، جو حقائق ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ضرور شیئر کرتے ہیں۔ تو آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسے چیٹ جی ٹی پی، گوگل، آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں کیا میری بات غلط ہے یا صحیح ہے یا اس کے حقائق ہیں۔ اور میں کہوں کہ ایران نے امریکہ کے 200 جہاز تباہ کر دیا اور برباد کر دیا، تو آپ فوراً طور پر گوگل پر جائیں گے اور ریسرچ کریں گے تو ایسی بات ہوئی نہیں ہے، تو پھر مجھے اس بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن جو حقائق ہوتے ہیں، جو اصل معلومات ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو تفصیلات سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا تو فرض ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا اور آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا اور آپ لوگوں تک جو اصل حقائق ہیں وہ شیئر کرنا۔ تو اس لیے ہمارا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک جو صحیح انفارمیشن، جو جنگ سے تفصیلات دیکھیں ہم وہاں جنگ کے میدان میں تو نہیں ہوتے، ہم بھی گھر بیٹھ کر ایسی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے نجی چینلوں یعنی ایئر وائی ایکسپریس نیوز، دنیا نیوز یا سما نیوز یا بول نیوز یا 92 نیوز سے انفارمیشن نہیں لیتے۔ یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا اور جو اچھے اخبار ہیں، یعنی جو اچھے ادارے ہیں اور ان پر صحافیوں کی رپورٹیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو پاکستان میں صحافی بھی اچھے ہیں، یعنی ایک ہربیر سنگھ اور طاہر رضوی کا نام بھی آتا ہے، اور بہت سے ایسے اور صحافی ان کی انفارمیشن کو بھی ضرور پڑھتے ہیں اور اپنی تحقیقات بھی ضرور کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم جنگ کے میدان میں تو نہیں ہوتے۔ اور دوسرا، ایران کے صحافیوں کی اور امریکہ کے صحافیوں کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو اردو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس کی ریسرچ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن ضرور شیئر کر دیتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو وقت پر انفارمیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔